ملی خاک میں اہل شاک ہے۔ دوستو، ایک ویران سی جگہ پر واقع کھنڈر نما مکان میں 19 اپریل 2011 کو ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا جو کبھی دنیا کا امیر ترین شخص تھا، جو اس کمرے میں تقریباً پچھلے 5 یا 6 ماہ سے چھپا ہوا تھا۔ وہ شدید زخمی اور بیمار تھا۔ کمرے کی حالت اتنی خستہ تھی کہ اس میں نہ تو کوئی روشنی کا مناسب انتظام تھا اور نہ ہی کمرے میں تازہ ہوا آنے کا کوئی راستہ موجود تھا۔ یہاں تک کہ کمرے میں باتھ روم تک کی سہولت بھی میسر نہ تھی۔ اس شخص کا کھانا پینا سونا سب کچھ اسی کمرے کی 4 دیواری کے اندر محدود تھا۔ جب اس شخص کو گرفتار کیا گیا تو اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہے۔ اس کمرے میں پڑا میٹرس، تکیا اور کمبل اس قدر گندا اور بدبودار تھا کہ اس کو استعمال کرنا تو دور کی بات، دیکھ کر بھی گن نہ رہی تھی۔ گندے اور بدبودار کمبل میں لپٹا ہوا جو شخص گرفتار ہوا، وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا اور اس کا شمار دنیا کے چند با اثر اور امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی آسائش کی زندگی گزار رہا تھا اور اپنی عیاشیوں پر کروڑوں ڈالر کچھ سیکنڈ میں ہی خرچ کر دیتا تھا۔ ایک بار لندن میں وہ اپنی کار میں سفر کر رہا تھا کہ سفر کے دوران ہی اسے شمالی لندن کا ایک خوبصورت گھر پسند آ گیا اور اس نے گھر خریدنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن گھر کا مالک گھر بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن اس نے ضد میں آ کر گھر کی ڈبل قیمت ادا کر کے وہیں کھڑے کھڑے 1 کروڑ برٹش پاؤنڈ کا وہ گھر خرید لیا، جس کی قیمت پاکستانی کرنسی میں تقریباً 1 ارب 40 کروڑ روپے بنتی ہے۔ 2009 میں اس نے اپنی سالگرہ منائی، جس میں دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں نے شرکت کی اور یہ سالگرہ اب تک کی دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ شمار کی جاتی ہے۔ یہ شخص انتہائی مہنگی پینٹنگز خریدنے کا شوقین تھا۔ اس نے اربوں ڈالرز مالیت کی پینٹنگ کو اپنے محل کی زینت بنایا ہوا تھا۔ 2006 میں اسے اسرائیل کی اداکارہ اورلے سے عشق ہو گیا اور اس نے اسے اپنی محبوبہ بنانے کے لیے اس کے گرد دولت کے انبار لگا دیے۔ برطانیہ کے سابقہ وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا وہ بیسٹ فرینڈ تھا اور برطانوی شاہی خاندان اسے کئی بار ڈنر اور لنچ پر بلا چکے تھے۔ یہ لندن اور پیرس میں پلے بوائے کی زندگی گزارتا اور یہ دنیا جہاں کے قانون توڑنے میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ اس نے ایک بار پیرس کی گلیوں میں 150 کلومیٹر فی رفتار سے گاڑی چلا کر پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا تھا اور پیرس کی سٹی حکومت بھرپور کوشش کرنے کے باوجود اس کا چلان تک نہ کر سکی۔ اور دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، یہ کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت 10 بلین ڈالر تک کی سرمایہ کاری کر سکتا تھا اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایسی شان و شوکت سے زندگی گزارنے والا شخص جو 19 نومبر 2011 کو ایک چھوٹے سے بدبودار کمرے میں اور بدبودار کمبل میں لپٹا گرفتار ہوا، وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ سیف الاسلام تھا۔ دنیا میں تیسرے نمبر پر تیل سے مالا مال ملک لیبیا کا سابقہ حکمران کرنل قذافی کا بیٹا تھا۔ وہ قذافی کا جانشین اور لیبیا کا ولی عہد تھا۔ یہ اپنے وقت میں لیبیا کا دوسرا با اثر ترین آدمی تھا۔ یہ اتنا با اثر اور پاورفل تھا کہ کرنل قذافی کو نیوکلیئر پروگرام ترک کرنے کے لیے بھی اسی نے قائل کیا تھا۔ اور دوستو، سیف الاسلام اس وقت لیبیا کی موجودہ حکومت کی قید میں ہے اور موت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ وہ سیف الاسلام جن کا ایک قدم لیبیا میں اور دوسرا لندن یا پیرس میں ہوتا تھا، جس کے لیے پیرس کی بڑی بڑی کمپنیاں خاص قسم کے خصوصی پرفیومز تیار کرتی تھیں، یہ وہی سیف الاسلام ہے۔ آج پوری دنیا کا کوئی بھی ملک اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سیف الاسلام جس کے لیے لندن اور پیرس میں خصوصی لنچ اور ڈنرز کا انتظام کیا جاتا تھا، آج اسے ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے میسر ہے۔ ایک لمحے کے اندر 1 کروڑ پاؤنڈ میں گھر خریدنے والے کے پاس آج سر چھپانے کے لیے ایک چھت تک میسر نہیں ہے۔ جس کے کل تک دنیا کے اربوں پتی لوگ بیسٹ فرینڈ ہوا کرتے تھے، آج وہی بے یارو مددگار مدد کے لیے دہائیاں لگا رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو، کیونکہ وہ لوگ جو خدا کو بھول جاتے ہیں اور خود کو خدا تصور کرنے لگتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا عذاب قہر بن کر نازل ہوتا ہے، جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر آپ مجھے انسٹا پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔